2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، پہلا رمضان تھا، اور رمضان کی 17 تاریخ کو اللہ نے معرکہ بدر لڑوا دیا تھا صحابہ کرام سے۔ پہلا رمضان 17 تاریخ کو معرکہ بدر، یہ سبق دیتا ہے کہ رمضان المبارک بہترین تیاری کا سیزن ہے۔ وہ تقوی، پرہیزگاری، وہ ایمانی طاقت و قوت، وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ، وہ تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنے کی ہمت و جرت جو رمضان المبارک کے اندر پیدا ہوتی ہے، یقین کیجئے کسی اور عمل سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے تو رب نے رمضان فرض کیا، اسی سال جہاد کے لیے نکلنے کو تیار کیا۔ لیکن بھائیوں، میں اور آپ، ہم نے تو کئی رمضان گزار لیے۔ صحابہ نے تو 14 روزے رکھے، بعض کے نزدیک 11 رکھے اور 12ویں کو نکلے تھے، بعض کے نزدیک 14 رکھے اور 15 کو نکلے تھے۔ زندگی کا پہلا رمضان زیادہ سے زیادہ 14 روزوں میں صحابہ کرام نے وہ طاقت و ہمت، یقین کیجیے اللہ کی خاطر قربانیاں دینے کا وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا، جو رب نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا کہ میرے یہ ساتھی، میرے نبی کے یہ ساتھی تیار ہو گئے ہیں، کہا نکلو، نکال دیا رب نے۔ اور تھے کتنے؟ ٹوٹل 313۔ تعداد کی کمی کو نہیں دیکھا، دلوں میں مچلتے ایمان کو دیکھا، شہادت کے شوق کو دیکھا، جذبہ جہاد کے لیے قربانیوں سے سرشار دیکھا، تو اللہ مالک کی کائنات نے نکال لیا۔ اور آج 50 رمضان میں نے اور آپ نے گزار لیے، کتنا میدانوں میں اترنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ 313 نہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا کے اندر آباد ہیں، جن کی صرف 80 لاکھ سے زیادہ ریگولر تربیت یافتہ افواج ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، وسائل ہر طرح کے موجود ہیں، لیکن اتنی بھی جرأت نہیں، 60 مملکتوں میں اتنی بھی جرأت نہیں اسرائیل کے نتنیاہو کو یہ ایک پیغام دے دیں، ساری امت مسلمہ غزہ اور فلسطین کے بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہودیوں کا پیشاب نہ نکلے تو لیکن اتنی جرأت، اتنی ہمت کہاں سے آئے؟ میں نے اور آپ نے تو نمازیں پڑھی بھی تو بوجھ سمجھ کے، روزے رکھے بھی تو عادت سمجھ کے، تیاری کی نیت سے تو نہیں رکھے کہ میں آج فلسطین کے تڑپتے بچوں کے لیے تڑپ جاتا، میں آج لٹتی عزتوں، پامال ہوتی آبروؤں کی خاطر میری روح کانپ جاتی، یہ رمضان کے روزے میرے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا فائدہ بھائیو اس بھوک اور پیاس کا؟ بھوک اور پیاس تو وہ ہے، بھوک اور پیاس تو وہ ہے، سحری کو کچھ نہ تھا، افطاری کو بھوکے ہیں، گھاس ابال کے افطاری ہو رہی ہے۔ یہ روح ہے روزے کی جو انہوں نے حاصل کی۔ اللہ کی قسم رشک آتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو پیغام دے رہے ہوتے ہیں ہم کو اس دن نہیں، مر جائیں گے، قدس کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ قبلہ تو میرا اور آپ کا بھی قبلہ اول تھا، ہمارے نبی نے بھی 17 مہینے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ پھر آج وہ یہودی کے پنجہ استبداد میں جکڑا ہوا ہمیں کیوں ترس رہا ہے کہ کوئی تو ہو رمضان کی ان بابرکت ساتوں میں اپنے دل کے اندر حقیقی روح رمضان لے کر امت
کے جذبات لے کر کوئی غیرت دکھا دے، صلاح الدین ایوبی جیسی، کوئی ہمت و جرأت دکھا دے، ابن الخطاب جیسی، اور قدس کی آزادی کا انتظام کر دے، یقین کیجئے یہود کے پنجے ظلم میں آج بھی صرف اہل فلسطین نہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول بھی منتظر ہے۔ بھائیو، کیا یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر روحوں کو تڑپا دینے والا جذبہ اور ایمان رمضان کے یہ روزے پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں پیدا کر رہے۔ چلو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہی تصور کر لیجئے، ایک جوان بیٹا، اس کی لاش سامنے پڑی ہے، دوسرا معصوم لخت جگر جس کا پھٹا ہوا جسم، موت اور زندگی کے کشمکش میں تڑپتا جسم باپ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے، تیسرا معصوم لخت جگر پاؤں سے لپٹا بھوک سے نڈھال ہے۔ میرا بیٹا ہوتا تو مجھ پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ درد میرے اور آپ کے اندر، یہ احساس، یہ غم، یہ دکھ، کیا یہاں ہم اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں؟ تو آج کے اس رمضان کو ہی صحیح، اس رمضان کو ہی صحیح ہم تیاری کا رمضان سمجھ لیتے ہیں۔ یا اللہ مجھے وہ ایمان دے دے، اس رمضان میں تو ایمان بڑھاتا ہے نا روزوں سے، اللہ مجھے وہ ایمان دے دے جو ایمان کفر سے لڑ جانے کی ہمت دے دے، اللہ مجھے وہ تقویٰ دے دے جو تقویٰ مظلوم مسلمانوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرواتا ہے، اللہ وہ مجھے روزے کی روح دے دے جو روح مجھے یہاں ہزاروں میل دور بھی تڑپا دے۔ بے بس مظلوم مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کے پھر میں بے بس تھا، راستے بند تھے، کہا نہیں تم جہاد کا نام نہیں لے سکتے ورنہ دہشت گردی کا لیبل لگ جائے گا۔ اپنے بھی ڈر گئے، دوسروں نے دھمکایا، اور وہ جو دنیا کے امن کے چیمپئن بنے، انہوں نے امت مسلمہ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، ہم ان مصلحتوں کا شکار ہو رہے کہ نہیں کہیں دہشت گرد نہ کہلا دیا جائے۔ آج امریکہ کے بائیڈن کو کوئی دہشت گرد نہیں قرار دیتا، وہ جو مظلوموں کی طرف جاتے ہوئے کھانوں میں بھی بمباری کر دے۔ آج اسرائیل کے نتنیاہو کو کوئی دہشت گرد قرار نہیں دیتا، جو مظلوم پھٹے لٹے ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کے بھی بمباری کروا دے، اسے آج کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ جو اپنا سب کچھ لٹا کے خیمہ بستیوں میں بیٹھے اپنی بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور، ان پر حملہ کروا دے، اسے کوئی دہشت گرد نہیں مانتا۔ پھر آؤ مسلمانوں، ہمیں بھی ایک عزم لینا چاہیے کہ ہم بھی تمہارے دہشت گردی کے لیبل کو پاؤں تھلے روند کے آگے بڑھنے کے لیے، اپنے رب کے راستوں میں نکلنے کے لیے، اپنے جہاد کو جاری رکھنے کے لیے، شہادت کی روح کو پینے کے لیے ہم بھی اس رمضان میں انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یقیناً مسائل ہیں، میں نہیں کہتا راستے کھلے ہیں، مسائل ہیں، لیکن او بھائیوں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے نکلے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے دلوں میں جذبہ کتنوں کے پیدا ہوا ہے، اور جن کے دلوں میں جذبہ ہوتا ہے وہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جا نہیں سکتے، ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، جسمانی فٹنس تو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
ومن رباط الخیل، جتنی استطاعت ہے اتنی تیاری کرو، کچھ نہیں تو گھوڑا ہی تیار کر کے کھڑا کر لو۔ کوئی بندہ کہے آج کے جہازوں کے دور میں گھوڑے کی کیا اہمیت و ضرورت، میرا رب کہتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس تیرے گھوڑے کے پیچھے تیرا جذبہ جہاد کافر کو کھٹکتا ہے۔ اللہ کی قسم تو گھوڑے ہی باندھ کے رکھ لے، پھر دیکھ تیرے دشمن پہ تیرا رب تیرا روب کیسے نکالتا ہے۔ تو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی عالم کفر کے لیے انشاءاللہ موت بنے گا، لیکن شرط ایک ہے، رمضان کے اس مہینے میں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے آج سے ہی تیاری شروع کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعائیں کر سکتے ہیں، فریادیں کر سکتے ہیں، یا اللہ میں دوڑ سکتا تھا، میں دوڑا ہوں، میں ایکسرسائز کر سکتا تھا، میں نے کی ہے، اللہ میں جو رکھ سکتا تھا وہ رکھا ہے، جو کر سکتا تھا وہ کیا ہے۔ میرے رب راستے تو نے کھولنے ہیں، مظلوم بے بسوں کے بے بسی کے موقع پر امداد اور مدد کے لیے کھڑا تو نے کرنا ہے، اس کی توفیق اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ جب اس کی مدد آئے گی نہ کوئی رکاوٹیں باقی رہیں گی، نہ انشاءاللہ کوئی راستوں کی پابندیاں کام آ سکیں گی، پھر راستے بھی کھلیں گے، پھر جہاد بھی جاری ہوں گے، پھر لشکر بھی روانہ ہوں گے، انشاءاللہ یہودی مٹے گا، آج نہیں تو کل مٹے گا، امت مسلمہ آزاد ہوگی، انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہوگی، شاید میرے ہاتھوں سے نہیں تو میری اولاد کے ہاتھوں سے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں کچھ کروں گا تو میری اولاد کل کچھ کر پائے گی۔ جو اگر میں غفلت کی نیند سویا رہا تو میرے بچوں کو بیدار کس نے کرنا ہے؟ آج بیدار ہو جائیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بیدار رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔